اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین صفحہ نمبر 19 سے 20۔ حضرت عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، گزشتہ زمانے میں 3 آدمی جا رہے تھے، رات گزرنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ وہ اس میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان نے لڑک کر ان پر غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ چٹان سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں ان سے پہلے اپنی اولاد اور خدام کو دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور دیر ہو گئی، جب واپس لوٹا تو سو چکے تھے۔ میں ان کے لیے دودھ لے کر آیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے اہل و عیال کو بھی دودھ پلانا بھی پسند نہ آیا۔ چنانچہ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح روشن ہو گئی۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے۔ صبح ہوئی تو میرے ماں باپ نے دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو ہم سے چٹان کی اس مصیبت کو دور فرما۔ تو چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی نکل نہ سکتے تھے۔ دوسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت میں ہے، اس نے کہا، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا جس طرح مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پورا کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئی اور میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تخلیہ میں جائے۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گئی یہاں تک کہ وہ میرے قابو میں آ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور ناحق مہر نہ توڑ۔ یہ سن کر میں اس سے علیحدہ ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا کے حصول کے لیے تھا تو ہماری مصیبت کو دور فرما۔ تیسرے شخص نے کہا، یا اللہ، میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا، پھر ایک آدمی کے سوا سب کو مزدوری دے دی۔ وہ اپنی مزدوری کو کم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا کر برابر کیا یہاں تک کہ اس کا مال زیادہ ہو گیا۔ ایک عرصہ بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا، بندہ خدا، میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، یہ جتنے اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام دیکھ رہے ہو سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا۔ پھر وہ اپنا تمام مال لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ میرا عمل محض تیری رضا کی جوئی کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ چٹان ہٹ گئی اور وہ نکل کر چل پڑے۔ بخاری و مسلم۔ آمین ثم آمین۔
اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور نیکی کا عمل ہر پریشانی میں کام آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ جو پریشان ہیں ان کی اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالی شفا دے، جو بچے چل نہیں سکتے ان کو اللہ پاک پاؤں دے، جو بول نہیں سکتے ان کو اللہ پاک زبان دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کر، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کر، یا پروردگار